اسرائیل پر حماس کے 7 اکتوبر کے حملے نے بہت کچھ بدل دیا۔ اس حملے کی شفاف ویڈیوز اور تصاویر نے امریکہ میں لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس واقعے کا غم اور غصہ فطری طور پر یہودی کمیونٹی میں زیادہ تھا۔ اس کے فوراً بعد اسرائیل کی حمایت اور حماس کے حملوں کے خلاف امریکہ بھر میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ امریکہ نے حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے۔ بدقسمتی سے وہ مکمل طور پر تباہ کر دیے جائیں گے۔ اس بار کوئی رحم نہیں ہوگا، کوئی قیدی نہیں ہوں گے۔ اسرائیل انہیں وہی دے گا جس کے وہ حقدار ہیں، اور ایسا ہی ہونے والا ہے۔ اسرائیل کی غزہ میں حماس کے خلاف جوابی کارروائی شروع ہونے کے ساتھ ہی امریکی مسلمانوں اور عام امریکیوں کی جانب سے امریکہ بھر میں فلسطینیوں سے اظہار ہمدردی اور اسرائیل کی مذمت کے لیے بھی مظاہرے ہوئے۔ ان مظاہرین میں امریکی یہودیوں کے 2 گروپس جوئش وائس فار پیس اور اف ناٹ ناؤ نمایاں تھے۔ بائیں بازو کے یہ دونوں یہودی گروپس اپنی صہیونیت مخالف آئیڈیالوجی کا کھل کر پرچار کرتے آئے ہیں۔ زیادہ تر یہودی جنگ بندی چاہتے ہیں، اور ہم یہاں یہی مطالبہ کرنے کے لیے موجود ہیں۔ تاہم اینٹی ڈیفیمیشن لیگ جیسی امریکی یہودیوں کی دیگر تنظیموں نے ان مظاہروں کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا ہے کہ یہ گروپ تمام یہودی کمیونٹی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ ڈاکٹر جیروم سیگل کئی دہائیوں سے عالمی سطح پر فلسطین اور اسرائیل کے درمیان امن کی کوششوں کا حصہ رہے ہیں اور آلو برانچ فرام پیلسٹائن نام کی کتاب کے مصنف ہیں۔ وہ کہتے ہیں امریکی یہودی مذہبی رجحان کے حوالے سے 4 گروپس میں منقسم ہے۔ ریفارم جو سب سے بڑا گروپ ہے، پھر قدامت پسند یہودی ہیں، اور پھر آرتھوڈاکس یہودی جو سب سے چھوٹا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ تقریباً 1/3 امریکی یہودی وہ ہیں جو خود کو ان میں سے کسی بھی مذہبی گروپنگ کا حصہ نہیں دیکھتے اور کوئی خاص مذہبی نہیں ہیں۔ وہ بائیں جانب سب سے زیادہ جھکاؤ رکھنے والا گروپ ہیں۔ صہیونیت پر جس طرح اس وقت عمل ہو رہا ہے، میرے خیال میں یہودی مذہب کی ان اخلاقی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے جو تمام لوگوں کی زندگی کو اہمیت دیتا ہے، معصوموں کے قتل اور اجتماعی سزا کی مذمت کرتا ہے، انصاف پر اصرار کرتا ہے۔ ڈاکٹر سیگل کہتے ہیں 7 اکتوبر سے پہلے تک اسرائیل اور فلسطین تنازع سے متعلق پولز اور سرویز میں تمام امریکی یہودی گروپس کی مجموعی طور پر آراء ایک دوسرے سے مختلف تھیں۔ یہ سوال کہ امریکی یہودی خود کو اسرائیلی ریاست سے کتنا جڑا محسوس کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سیگل کی رائے میں امریکی یہودی کمیونٹی میں مختلف عمر کے گروپس میں اس پر واضح تقسیم موجود ہے جو بڑھ رہی ہے۔ امریکی یہودیوں کی پرانی نسل اسرائیل کے ساتھ زیادہ مضبوط شناخت محسوس کرتی ہے۔ وہ اسرائیل کو اپنی شناخت کا اور اپنے یہودی ہونے کی شناخت کا اہم حصہ مانتی ہے۔ جب آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر ان یہودیوں کی طرف جن کی مذہبی وابستگی نہیں، جو کم عمر بھی ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی اکثریت اسرائیل کے ساتھ کوئی زیادہ مضبوط وابستگی محسوس نہیں کرتی۔ ان کے مطابق اسرائیل کو اپنے دفاعی رد عمل میں لامحدود چھوٹ نہ دینے کی بھی بڑی حمایت موجود ہے۔ پیو ریسرچ کے ایک پول کے مطابق لگ بھگ 70% امریکی یہودی آزاد خیال اور ترقی پسند ہیں۔ ڈاکٹر سیگل کہتے ہیں کہ امریکہ میں کروائے گئے رائے عامہ کے جائزے یہاں بسنے والی یہودی کمیونٹی کے سیاسی رویوں کی مکمل یا درست ترجمانی نہیں کرتے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔